السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء۔ یہ باب ہے اس شخص کے کفر کے بیان میں۔ من قال مطرنا بالنوء، جس نے یہ کہا کہ نچھتر یعنی ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش کی گئی ہے، یا نچھتر نے ہم پر بارش کی ہے۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس باب میں یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتے ہیں حدیث پاک سے کہ اگر کسی شخص نے یعنی ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر کام کا مؤثر حقیقی اللہ ہے، کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ توفیق الہی نہ ہو، یا جس کا حکم اللہ رب العزت نہ فرمائے۔ تو مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی اللہ تعالی ہے ہر کام کا۔ ہاں، اللہ تعالی نے اس کائنات میں ہر کام کے اسباب ظاہرہ بھی بنائے ہیں، تو جو اسباب ظاہرہ ہیں وہ مؤثر حقیقی نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیدا کرنے سے اثر کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً مؤثر اللہ تعالی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان وہی ہوگا جو ہر کام میں من حیث الخالق، ہر چیز کی پیدائش میں، ہر چیز کے ایجاد میں اللہ رب العزت کو خالق اور مالک اور موجد اور مؤثر حقیقی مانے، وہی ہے مسلمان۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو مؤثر حقیقی مان لے، خالق مان لے، موجد مان لے، پیدا کرنے والا مان لے، تو کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنے والا ماننا یہ کفر ہے۔ مؤثر حقیقی کسی مخلوق کو مان لینا یہ کفر ہے۔ لہذا بارش ہوتی ہے تو ہم مسلمانوں کا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بادل وغیرہ جو بنائے ہیں وہ بارش کے لیے سبب ظاہری بنائے ہیں، اللہ نے ان کو سبب بنایا ہے، لیکن بارش کرنے میں مؤثر حقیقی اللہ ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہے، ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اگر یہاں پر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جو بارش ہو رہی ہے یہ ستارے بارش کر رہے ہیں، ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ستاروں کو مؤثر حقیقی مان لے اگر کوئی شخص، تو ایسی صورت میں ایسے نجومی آدمی کی تکفیر کی جائے گی اور کہا جائے گا یہ شخص کافر ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں میں تو نہیں الحمدللہ، لیکن غیر مسلموں میں ایسے نجومی بھی ہوتے ہیں، ایسے پنڈت بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غیر خدا کو مؤثر حقیقی مان لیتے ہیں، کنڈلیاں نکال لیتے ہیں، چاند اور ستاروں کی روش کو دیکھتے ہیں اور روش کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس وقت میں تمہارا کام بگڑ جائے گا، اس وقت میں تمہارا کام صحیح ہو جائے گا۔ کچھ لوگ تو غیر مسلموں میں ایسے بھی ہیں، اور ایسے کچھ لوگ نہیں، ان کے جو گرو گھنٹال ہوتے ہیں وہ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس بچے کی شادی، مطلب اب وہ فرضی طور پر ایسی بتا دیتے ہیں کہ اگر اس بچی یا اس بچے کی شادی اس لڑکے سے اگر کی، اولاً پہلی شادی اس سے کی، تو ایسی صورت میں ستاروں کو دیکھ کر بتاتے ہیں وہ کہ یہ لڑکا مر جائے گا،
اس لیے حکم دیتے ہیں کہ پہلی شادی کتے سے کر دی جائے۔ تو کتنے غیر مسلم ایسے ہیں کہ ایسے گرو گھنٹالوں کے کہنے کی بنا پر اپنی لڑکی کی پہلا نکاح جو کرتے ہیں، اب ان کے مذہب میں جیسا بھی نکاح ہو، اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں لفظ نکاح بول رہا ہوں، ان کے یہاں پر جیسی بھی شادی ہو ان کی اپنی رسمیں ہیں، تو وہ پہلا نکاح، پہلی رسم جو کرتے ہیں وہ کتے کے ساتھ کروا دیتے ہیں، تاکہ کتا اگر پہلے نکاح سے کتا مرے تو کتا ہی مرے، دوسرا پھر اس کتے سے نکاح کے بعد میں پھر مطلب اس سے شادی کرتے ہیں جس سے رشتہ طے ہوا ہے۔ تو ان نجومیوں کے، ایسی نجومیوں کا رد کرنے کے لیے، ستارہ پرستوں کا رد کرنے کے لیے، ستارے دیکھ کر طرح طرح کی غیبی باتیں بتانے والوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ستارہ ہی یہاں پر مؤثر ہے، ایسے لوگوں کے رد کرنے کے لیے امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر یہ باب باندھا اور اس کے تحت حدیث پاک ذکر کر کے استدلال کرتے ہیں اسی مسئلے پر جو ہم نے ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، قال، انہوں نے کہا قرأت علی مالک، میں نے حضرت مالک کے پاس پڑھا، وہ روایت حضرت مالک روایت کرتے ہیں عن صالح ابن کیسان، حضرت صالح ابن کیسان سے وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے وہ روایت کرتے ہیں زید ابن خالد جوہنی سے، قال، زید ابن خالد جوہنی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، انہوں نے کہا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ہم کو پڑھائی، بالحدیبیہ، مقام حدیبیہ میں، فی اثر سمائل، آسمان کے اثر میں نماز پڑھائی، آسمان کا اثر یعنی آسمان سے بارش ہوئی تھی اسی رات میں، اور بارش کا اثر زمین پر تھا، تو ایسے بارش کے اثر میں سرکار نے نماز پڑھائی، کانت من اللیل، جو آسمان کا اثر، آسمان سے مراد یعنی بارش کے جو کانت من اللیل رات میں ہوئی تھی، اسی کے اثر میں سرکار نے ہمیں نماز پڑھائی، یعنی ایسی زمین پر نماز پڑھائی جہاں پر تری تھی بارش کی۔ فلما انصرف، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، اقبل علی الناس، تو سرکار لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، تو فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابہ کرام نے عرض کی، لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو صبح کریں گے اس حال میں کہ وہ مومن ہوں گے اور میرے ساتھ ایمان رکھنے والے ہوں گے، وہ کافر، اور کچھ ایسے بھی میرے بندے ہوں گے جو کافر ہوں گے، یعنی ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح جب ہوگی تو کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جو مجھ پر یقین رکھنے والے ہوں گے، ایمان رکھنے والے ہوں گے، اور کچھ میرا انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَ بِفَضْلِ اللَّهِ، تو میرے ان بندوں میں سے جس نے یہ کہا کہ ہم پر بارش کی گئی ہے اللہ کے فضل سے، وَرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت سے، یعنی بارش کو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی جانب منسوب کریں گے، اللہ کو مالک حقیقی، اللہ کو مؤثر حقیقی مانیں گے، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ، تو یہ ایسے کہنے والے مومنون بھی مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، اور ایسے لوگ کوکب یعنی ستارے کا انکار کرنے والے ہوں گے، کافر ہوں گے، یعنی کوکب کا انکار کرنے والے ہوں گے، ستارے کا انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہنے والے ہوں گے کہ یہ بارش ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور میرے بندوں میں سے جنہوں نے یہ کہا، مُطِرْنَ بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا، ہم پر جو بارش ہوئی کری ہے وہ فلاں فلاں ستارے نے کی ہے، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، تو ایسا کہنے والا جو شخص ہوگا وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہوگا، مؤمن بالکوكب، اور یہ ایمان رکھنے والا ہوگا ستارے پر۔ تو مفہوم جو ہم نے بتایا تھا حدیث پاک سے وہی بات سمجھ میں آئی۔ حدثنی حرملۃ بن یحییٰ وعمر بن سواد العامری، مجھ سے حدیث بیان کی حرملہ ابن یحییٰ نے
اور عمرو ابن سواد عامری نے اور محمد ابن سلمہ مرادی نے قال مرادی نے کہا حدثنا عبداللہ ابن وہب، ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن وہب نے، وہ روایت کرتے ہیں عن یونس، حضرت یونس سے، وقال الاخران، اور ان دونوں آخر والوں نے کہا کیا اخبرنا ابن وہب، ہمیں خبر دی، آخران سے مراد یعنی مرادی کے علاوہ، چونکہ معقل میں یہ کہا نا تھا کہ حرملہ ابن یحییٰ اور عمرو ابن سواد اور محمد ابن سلمہ مرادی، تین لوگوں کا ذکر کیا کہ تینوں نے ہم سے حدیث بیان کی، تو ان تینوں میں سے مرادی نے تو یہ کہا کہ ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن وہب نے یونس سے روایت کرتے ہوئے، جبکہ مرادی کے علاوہ جو دو لوگ بچے ان لوگوں نے کہا اخبرنا ابن وہب، ہمیں خبر دی ابن وہب نے۔ تو اب تینوں ان دونوں کی اور مرادی کی روایت میں فرق ہو گیا نا، کہ مرادی نے کہا ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن وہب نے، اور وہ روایت کرتے ہیں یونس سے، اور ان دونوں نے کہا اخبرنا ابن وہب، ہمیں خبر دی ابن وہب نے، انہوں نے اخبرنا کہا اور انہوں نے حدثنا کہا تھا، یہ فرق ہو گیا۔ قال، اور ابن وہب نے کہا قال اخبرنی، انہوں نے کہا مجھے خبر دی یونس نے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، قال، انہوں نے کہا حدثنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ، مجھ سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ نے، ان ابا ہریرہ قال، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الم ترو الی ما قال ربکم، نہیں دیکھتے ہو تم اس کو جو تمہارے رب نے کہا، یعنی سرکار نے رغبت دلائی اپنے رب کے فرمان کی طرف دیکھو، اپنے رب کے فرمان کو دھیان سے سنو۔ فرمایا الم ترو الی ما قال ربکم، کیا تم نے وہ نہیں دیکھا جو تمہارے رب نے فرمایا؟ تمہارے رب عز و جل نے فرمایا، قال، اس نے فرمایا ہے، ما انعمت علی عباد من نعمت الا اصبح فریق بها کافرین یقولون الکوکب وبالکوکب۔ سرکار نے فرمایا ما انعمت علی عباد من نعمت، میں نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں دی ہیں، اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں، یہاں پر تو ما موصولہ کا ترجمہ ہم نے کر دیا، اس کو بہتر یہ ہے کہ ما نافیہ پڑھا جائے، ما انعمت علی عباد من نعمت الا، میں نے اپنے بندوں میں سے کسی پر، اپنے بندوں پر نعمتوں کا نزول نہیں کیا، الا اصبح فریق، مگر یہ کہ ایک فریق صبح کرے گا بہا کافرین، کہ ان نعمتوں کے ساتھ کفر کرنے والا ہو کر، یقولون، اور کہے گا الکوکب، یعنی یہ نعمتیں جو ملی ہیں ہمیں وہ ستاروں سے ملی ہیں، او بالکوکب، یعنی الکوکب کہے گا یا بالکوکب کہے گا، مختلف نسخوں میں مختلف لفظ ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں عطا کی ہیں، میں نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں تو دی میں نے ہیں، لیکن ایک فریق ایسا بھی ہوگا جو صبح کرے گا تو وہ ان نعمتوں کی نسبت ستاروں کی جانب کرے گا، یعنی اس کو مؤثر حقیقی مانے گا، اور اس کے لیے سرکار نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا اصبح فریق بہا کافرین، ان نعمتوں کا انکار کرنے والا ہوگا، کافر ہوگا ان کے ساتھ، اور کہے گا کہ ستاروں نے یہ دی ہیں۔ جو ہم نے مفہوم بتایا تھا باب کے تحت، حدیث پاک اسی کو بتا رہی ہے۔ وحدثنی محمد بن سلمہ المرادی، مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن سلمہ مرادی نے، انہوں نے کہا حدثنا عبداللہ ابن وہب، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن وہب نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن حارث سے تحویل سند۔ وحدثنی عمرو بن سواد، مجھ سے حدیث بیان کی عمرو بن سواد نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ ابن وہب، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن وہب نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا عمرو بن حارث، ہمیں خبر دی عمرو ابن حارث نے، وہ کہتے ہیں انا ابا یونس، کہ ابو یونس جو کہ ابو ہریرہ کے مولا ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، حدثہ، ان سے حدیث بیان کی، کیا؟ عن ابی ہریرہ، روایت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے فرمایا ما انزل اللہ من السماء من برکت الا اصبح فریق من الناس بها کافرین، اللہ نے آسمان سے برکتیں نازل نہیں فرمائی الا، مگر، اللہ سے اسی نفی کا استثناء ہو رہا ہے،
مگر اصبح فریق من الناس، لوگوں میں سے ایک فریق صبح کرے گا بہا کافرین، ان نعمتوں کے ساتھ کفر کرنے والا ہو کر، ہے نا، کفر کرنے والا ہو کر۔ ينزل اللہ الغیث، اللہ رب العزت بارش نازل فرماتا ہے۔ فیقولون، تو یہ لوگ کہتے ہیں الکوکب کذا و کذا، ستارے نے ایسی ایسی بارش کی ہے، کذا و کذا، ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں۔ وفی حدیث المرادی، اور مرادی کی حدیث میں بکوکب، چونکہ ما قبل کی حدیث میں الکوکب و بالکوکب آیا تھا، تو یہاں پر امام مسلم نے دوسری سند سے حدیث ذکر کی اور فرمایا کہ مرادی کی حدیث میں بکوکب ہے، جبکہ یہاں پر ان کی حدیث میں یعنی سواد کی حدیث میں، سواد کی سند سے جو حدیث ہے اس میں الکوکب ہے، بکوکب کذا و کذا، یہ ہے معنی تو واضح ہے۔ اگلے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور باب بیان کرتے ہیں، باب ہے باب الدلیل علی ان حب الانصار وعلی رضی اللہ تعالی عنہم من الایمان وعلاماتی وبغضهم من علامات النفاق۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے اس بات پر دلیل کے بیان میں، کس بات پر دلیل؟ اس بات پر کہ انصار سے محبت کرنا، ان حب الانصار، انصار سے محبت کرنا، وعلی جن، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرنا، من الایمان، ایمان سے ہے، وعلاماتی، اور ایمان کی علامتوں سے ہے، وبغضهم، اور ان سے بغض کرنا، بغضهم کا عطف ہے حب الانصار پر، اور ان سے بغض کرنا، ان سے حسد کرنا، ان سے دشمنی رکھنا، من علامات النفاق، علامات نفاق سے ہے۔ امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان اس باب کے اندر ایسی احادیث پیش کریں گے جن احادیث سے یہ بات معلوم ہوگی کہ انصاری صحابہ کرام، انصار جن کو انصار کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کی، اسلام کی مدد و نصرت کی، مکہ سے جانے والے مہاجرین مسلمانوں کی مدد و نصرت کی، ان کو اپنے بھائی جیسا سمجھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کی۔ تو تمام مسلمانوں کے ساتھ جس نے محبت کی، نبی سے جس نے محبت کی ہے، ایسے انصار سے محبت کرنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ علی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کر دیا، انصار جنہوں نے اپنے جان و مال کو نبی پر قربان کر دیا، نبی کی محبت میں قربان کر دیا، ایسے لوگوں کی، ایسے انصار اور حضرت علی کی علی سے محبت کرنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ایمان سے ہے، اور ان سے محبت نہ کرنا، ان سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس بات کو امام مسلم اس باب کے اندر ذکر کر رہے ہیں، اور اسی پر یہ باب باندھا، اور حدیث پاک سے یہی بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن میں حدیث پاک سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس سے ایک بات اور ذکر کر دوں۔ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے دشمنی کرنا، ایسے حضرت علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور حضرت علی سے دشمنی کرنا اور انصار سے دشمنی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اب یہ دشمنی کی جہتیں الگ ہو سکتی ہیں۔ جہتیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا کوئی حضرت علی سے دشمنی کر رہا ہے، کیا دشمنی کرنے والا مطلقاً وہ منافق ہو جائے گا؟ کوئی انصار سے دشمنی کر رہا ہے، کیا دشمنی کرنے والا منافق ہو جائے گا؟ کیا ہر صورت میں منافق ہو جائے گا؟ اگر ہر صورت میں منافق ہو جائے تو حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ایسے ہی صحابہ کرام میں باہمی اختلاف، جیسے انصار ہیں، مہاجرین ہیں، ان میں بھی اختلاف ہوا۔ مہاجرین نے ناپسند کیا، انصار کہہ رہے تھے امیر منا و امیر منکم، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ایک امیر تم میں سے ہو جائے، تو اختلاف ہوا تھا، وہاں پر بھی اختلاف ہوا۔ انصار کی بات تو مہاجرین نے وہاں پر نہیں مانی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا الائمۃ من قریش،
جب یہ فرما دیا تو سب کا بعد میں اتفاق ہوا۔ تو اختلاف تو ہوا نا انصار و مہاجرین کے درمیان بھی، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف کا نتیجہ، اختلاف کا تو معاملہ یہ ہوا کہ آپ باہمی جھگڑے ہوئے، چاہے وہ اجتہاداً سے یہ اختلاف تو ہوا۔ تو کیا یہ حضرت علی سے اختلاف کرنا اور ان سے محبت نہ کرنا، کیا یہ مطلقاً نفاق ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، دشمنی کرنے کی دو جہتیں ہیں۔ ایک وہ آدمی جو انصار سے دشمنی کرے اس نیت سے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی، انصار نے صحابہ کرام سے محبت کی تھی، انصار نے مہاجرین کو اسلام کی محبت کی تھی، مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا تھا، مومنین کو ترجیح دی تھی، رسول سے محبت کی تھی، رسول پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اگر کوئی انصار سے بغض اس بنا پر رکھے تو بلا شبہ ایسا شخص منافق ہوگا اور ایسا شخص کافر ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی حضرت علی سے اس بنا پر کوئی دشمنی رکھے کہ انہوں نے نبی سے محبت کی، نبی پر اپنے جان و مال کو قربان کیا، نبی کے سے محبت کی بنا پر انہوں نے اپنے باپ کو، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، یہ محبت انہوں نے کی، اس بنا پر کوئی حضرت علی سے دشمنی رکھے تو بلا شبہ یہ علامات نفاق سے ہے اور ایسا شخص منافق ہوگا۔ اور اگر یہ جہت نہ ہو، ویسے ہی کوئی مسئلہ اجتہادی کی بنا پر اختلاف ہو جائے تو اس بنا پر نہیں کہا جائے گا کہ منافق ہے۔ تو امام مسلم نے یہاں پر جو حدیثیں ذکر کی ہیں اس سے وہی پہلا والا معنی مراد ہے جو ہم نے بتایا۔ جب مفہوم ذہن میں آ گیا اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنی عباس بن عبد العظیم العنبری، مجھ سے حدیث بیان کی عباس ابن عبد العظیم عنبری نے، قال انہوں نے کہا حدثنا نضر بن محمد، ہم سے حدیث بیان کی نضر ابن محمد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا اکرمۃ، ہم سے حدیث بیان کی اکرمہ نے، وہو ابن عمار، یہاں پر اکرمہ سے مراد ابن عمار ہیں۔ قال انہوں نے کہا حدثنا ابو زمیل، ہم سے حدیث بیان کی ابو زمیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنی ابن عباس، مجھ سے حدیث بیان کی ابن عباس نے، قال مطر الناس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر بارش کی گئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبح من الناس شاکر، لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح کی ہے شاکر ہو کر، ومنہم کافر، اور انہی میں سے کچھ کافر بھی ہوئے، قالوا، لوگوں نے کہا ہذہ رحمت اللہ، یعنی جو شاکر ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو بارش اللہ کی رحمت ہے، وقال بعضهم، اور بعض نے کہا لقد صدق نوء، ستارہ سچا ہے، اس نے ایسی ایسی بارش کی ہے، قال، سرکار نے فرمایا بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فنزلت هذه الآیہ، سرکار نے جب یہ فرمایا تو اس کے ساتھ میں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا فلا اقسم، قسم بمواقع النجوم، ستاروں کے واقع ہونے کی جگہوں کی، حتی بلغ، یہاں تک کہ سرکار اس آیت کریمہ کے نزول پہ جب سرکار نے آیت کریمہ پڑھی تو سرکار کہاں تک پہنچ گئے پڑھ تلاوت کر کے، حتی بلغ، یہاں تک کہ سرکار پہنچ گئے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ إِنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنے رزق کو بناتے ہو، إِنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم جھٹلاتے ہو، اس آیت کریمہ کے آخر تک سرکار نے إِنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ تک آیت کریمہ پڑھی۔ اصل میں ہم نے اگلے باب کا خلاصہ پہلے بتا دیا، یہ حدیث پچھلے باب کی رہ گئی تھی، باقی سب ہم حدیث پاک کے بارے میں بتا چکے ہیں باب کے خلاصہ کے طور پر۔ جو ہم نے دوسرے باب کا خلاصہ بیان کیا اس کی حدیث یہاں سے ہے۔ حدثنا محمد بن مسنہ، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مسنہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الرحمن بن مہدی، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن مہدی نے، قال انہوں نے کہا، وہ روایت کرتے ہیں
عن شعبہ، روایت کرتے ہیں حضرت شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عبداللہ بن جبر، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عبداللہ بن جبر سے، قال انہوں نے کہا سمعت انسا، میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آیت المنافق بغض الانصار، منافق کی علامت ہے انصار سے بغض کرنا، وآیت المومن حب الانصار، اور مومن کی علامت ہے انصار سے محبت کرنا۔ تو یہ حدیث سے کیا پتہ چلا؟ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، ایمان ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن حبیب، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن حبیب حارثی نے، انہوں نے فرمایا حدثنا خالد، ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، یعنی خالد سے مراد ہے یہاں پر ابن حارث، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن عبداللہ ابن عبداللہ عن انس، کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں انس سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو قال کہ سرکار نے فرمایا حب الانصار آیت الایمان، انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، وبغضہم آیت النفاق، اور ان سے بغض کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ باب کا خلاصہ ہم شروع ہی میں بتا چکے ہیں، اسی کو ذہن میں رکھیں۔ وحدثنی زہیر ابن حرب، مجھ سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، قال انہوں نے کہا کہ حدثنی معاذ، مجھ سے حدیث بیان کی معاذ ابن معاذ نے، انہوں نے کہا تحویل سند، انہوں نے، اور تحویل سند کے بعد دوسری سند امام مسلم ذکر کر رہے ہیں، وحدثنا عبید اللہ بن معاذ، ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن معاذ نے، کیا واللفظ لہ، ان کے الفاظ یہ ہیں، قال انہوں نے کہا حدثنا ابی، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، تو ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، عن عدی بن ثابت، وہ روایت کرتے ہیں عدی بن ثابت سے، قال انہوں نے کہا سمعت البراء، میں نے براء ابن عازب کو یحدث عن النبی، سرکار سے روایت کر کے بیان کرتے ہوئے سنا ہے، انہو قال کہ سرکار نے ارشاد فرمایا فی الانصار، انصار کے بارے میں کیا فرمایا؟ الا یحبہم الا مؤمن، نہیں الا نہیں ہے، لا ہے صرف، لا یحبہم الا مومن، ان سے محبت نہیں کرتا ہے مگر مومن، یعنی انصار سے محبت نہیں کرتا ہے مگر مومن، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے بغض نہیں رکھتا ہے مگر منافق، من احبہم احبہ اللہ، جس نے انصار سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جس نے ان سے بغض رکھا اللہ نے اس سے بغض رکھا۔ قال شعبۃ، شعبہ نے کہا قلت لعدی، میں نے عدی سے کہا سمعتہ من البراء،